मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने रेस्टोरेशन पीरियड का जो जनरल इंट्रो है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब रेस्टोरेशन पोइट्री की तरफ हम आते हैं, तो शुरू करते हैं। जॉन ड्राइडन 1631 में वो पैदा हुआ, इन 1700 में उसका डेथ हुआ। तो इससे शुरू होता है द रेस्टोरेशन पोइट्री वॉज मोस्टली सैटेरिकल। तो ये जो पोइट्री है ये आमतौर पे सैटेरिकल पोइट्री। अब सटायर हमारे पास ऐसा कि इंसान की जो बेवकूफ़ी है उसका मजाक उड़ाना, या एक इंसान का उनका गलती दिखाना, लेकिन साथ साथ उसको तंज या अंदाज में उसको मजाक उड़ाना। तो सैटेरिकल था, रियलिस्टिक था, एंड रिटन इन हीरोइक कपलेट, और वो उसका अंदाज जो था वो हीरोइक कपलेट में लिखी गई है। मैं आपको बता चुका हूँ कि हीरोइक कपलेट हमारे पास 2 लाइन स्टेंजा होता है जिसके अंदर आयोम्बिक पेंटामीटर यूज हुआ है, ठीक है। ऑफ विच ड्राइडन वॉज द सुप्रीम मास्टर। ये आपका एमसीक्यूज हो सकता है कि हीरोइक कपलेट का सुप्रीम मास्टर जो है वो कौन है और किस राइटर ने ज्यादा काम हीरोइक कपलेट में या ज्यादा पोइट्री हीरोइक कपलेट में की। सो दैट वाज जॉन ड्राइडन। He was the dominating figure of the restoration period। इससे पहले भी हम बता चुके हैं कि restoration period का ही वो मेन फिगर था, and made his mark in the field of poetry, drama and prose। तो उसने तीनों जानर में उसने कार्य की, वो तीनों जानर में उसने काम की, पोएट्री में भी उसने काम की, ड्रामा में एंड प्रोज में भी। In the field of poetry he was in fact the only poet worth mentioning। यानी अगर हम शायरी के मैदान में देख ले तो जॉन ड्राइडन वाहिद एक ऐसा बंदा है जिसका जिक्र जरूरी की जाए। इन हिज यूथ ही केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कौले। इब्राहिम कौले की बात है कि शुरू में वो कौले की इन्फ्लुएंस में आ गई। एंड हिज अर्ली पोएट्री हैज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंसीट एंड एक्सजेरेशंस ऑफ द मेटाफिजिकल पोएट्स। तो ये मैं आपको बताऊं कि कौले जो था ये मेटाफिजिकल पोएट था, और उसकी इन्फ्लुएंस की वजह से उसके शुरू वाले जो पोइट्री है उसमें कंसीट है। कंसीट मीन पोइट्री के अंदर ऐसा आइडियाज डालना जिसके आपने वो ज़रूर सोच करना है और जो आप उसको सोच करने पे मजबूर कर ले। एंड एग्जेजरेशन मीन बड़ा चला के पेश करना। बट इन हिज लेटर ईयर्स ही एमेंसिपेटेड मीन आज़ाद करना। उसने अपने आप को आज़ाद की फ्रॉम द फॉल्स टेस्ट ऑफ इन आर्टिफिशियल स्टाइल। जो फॉल्स टेस्ट उसको होता था, उसका तो एक्चुअल अपना टेस्ट तो वो नहीं था ना, लेकिन वो उसने उसको एडॉप्ट किया था इन आर्टिफिशियल स्टाइल ऑफ द मेटाफिजिकल राइटर हु रोट इन क्लियर। उसने जो वाज़ेह अंदाज से फोर्सफुल स्टाइल, आप शायद नहीं जानते, वो स्टाइल जो जितना एक चीज दरकार है इतना कुछ लिखना, ऐसे स्टाइल में विच लेड द फाउंडेशन ऑफ क्लासिकल स्कूल ऑफ पोएट्री इन इंग्लैंड, जिससे क्लासिकल स्कूल ऑफ पोएट्री इंग्लैंड में शुरू हुई। द पोएट्री ऑफ ड्राइडन कैन बी कन्वेंशनली डिवाइडेड इनटू 3 हेड्स मीन इनटू 3 काइंड्स, या तीन तरह से उसकी पोइट्री हम तकसीम कर सकते हैं। जिस तरह हमारे पास पॉलिटिकल सटायर्स, डॉक्ट्रिनल पोएम्स इन द फेबल्स। पॉलिटिकल सटायर उसने की, डॉक्ट्रिनल मीन ये हमारे पास रिलेटेड टू बिलीव्स है, इस तरह की पोएम, एंड फेबल्स। ऑफ हिज पॉलिटिकल सटायर्स, उसने जो पॉलिटिकल सटायर लिखी है वो है एबसलम एंड एचिटोपल एंड द मेडल और वेल नोन। यानी ये उसने 2 पोएम्स लिखी हैं, ये एबसलम एंड द एचिटोपल एंड द मेडल और वेल नोन। ये याद रखिएगा। अभी भी मैं वो स्क्रॉलिंग कर रहा था तो एक एमसीक्यू सामने आई कि द मेडल जो कि जॉन ड्राइडन ने लिखा है, तो ये हमारे पास क्या है, कौन सा वर्क है, पोएट्री है, ड्रामा है या सटायर है। एंड देन तो उधर सटायर वो मुझे तो पता था तो मैंने सटायर को वो टिक किया था। खैर ये आपका एमसीक्यूज हो सकता है, आपके पेपर में भी आ सकता है। इन एबसलम एंड एकिटोपल विच इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल सटायर इन इंग्लैंड,
ان انگلش لینگویج. یہ سب سے بڑا پولیٹیکل سٹائر ہے. یہ آپ کا MCQs ہو سکتا ہے. ڈرائیڈن ڈیفینڈیڈ دا کنگ اگینسٹ دا ارل آف دا شیفٹسبری. تو اس نے ارل آف شیفٹسبری کا جو ڈیوک تھا اس نے اس کے خلاف ہو کے اور کنگ کا اس نے ڈیفینس کی. who represented as ایچٹوپل, مطلب اس ارل کو اس نے ایچٹوپل کے نام سے پریزنٹ کی. اٹ کنٹینس پاورفل کیریکٹر اسٹڈیز آف شیفٹسبری. تو ساتھ ساتھ اس کے اندر اس سٹائر کے اندر شیفٹسبری کے بارے میں بھی بہت بڑا وہ اسٹڈیز ہے. ان دا ڈیوک آف بکنگھم, اور ساتھ ساتھ وہ ایک دوسرا ڈیوک بھی ہے. ڈیوک اصل میں نواب کو بھی کہتے ہیں, لیکن وہ پورا نام کے ڈیوک آف بکنگھم کے بارے میں بھی پورا اسٹڈیز ہے. ہو از ریپرزینٹیڈ ایز زیمری, جو کہ زیمری کے نام سے اس کو پریزنٹ کیا جاتا ہے اس سٹائر ورک کے اندر. دا میڈل از اندر سٹائریکل پوئم. یہ دوسرا ہمارے پاس سٹائریکل پوئم ہے. اب وضاحت ہوئی. فل آف انوویٹو اگینسٹ شیفٹسبری. انوویٹو مین ایسا لینگویج جو ابیوزیو لینگویج ہے. اس نے اس کے خلاف این میک فلیکنو کے خلاف اس نے بہت مطلب ابیوزیو لینگویج استعمال کی. اٹ آلسو کنٹین اسکیچنگ پرسنل اٹیک آن تھامس شیڈول. ساتھ ساتھ اس دا میڈل جو سٹیریکل ورک ہے اس کے اندر تھامس شیڈول ایک بندہ ہے, ایک رائٹر ہے جس کے اوپر بھی ایک پرسنل اٹیک ہے. ہو واز ونس اے فرینڈ آف ڈرائیڈن, جو ایک زمانے میں ڈرائیڈن کا ایک دوست بھی ہوا کرتا تھا. یہ آپ کو MCQs ہو سکتا ہے کہ تھامس شیڈول ڈرائیڈن کا کیا ہوتا تھا, دوست ہوتا تھا, بھائی ہوتا تھا, کزن ہوتا تھا, یا کلاس میٹ ہوتا تھا. تو آپ کو پتا ہے کہ یہ اس کے ایک وقت میں دوست ہوتا تھا. The two great doctrinal poems of Dryden are Religo Loci and the Hand and the Panther. These poems are neither religious nor devotional. یہ دو پوئم جو ہے نہ مذہبی ہیں اور نہ ڈیوشنل ہیں. کسی کو اس نے اپنا اخلاص والا یا کسی کو اس نے کسی خاص مقصد کے لیے اس نے وہ لکھی ہے, بٹ تھیولوجی کے مطلب ریلیجن کے متعلق ہے اینڈ کنٹروورشل, اور اس کے اندر کنٹروورسی ہے. The first was written by Dryden when was a Protestant. اس نے وہ ڈرائیڈن لکھی جب وہ پروٹیسٹنٹ تھا. and it defends the Anglican church وہ ڈیفینڈ کرتا تھا. and the second written when Dryden had become Catholic, جب وہ لکھا جب ڈرائیڈن کیتھولک بنا. vehemently defends Catholicism, اور کیتھولزم کو وہ ڈیفینڈ کرتا ہے. they therefore show Dryden power and skill of defending any position he took up. تو ادھر اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ ڈرائیڈن جدھر بھی تھا تو وہ اپنا سائڈ ڈیپینڈ کرتا تھا. جس طرح ایک مووی کا ڈائلاگ بھی ہے نا کہ لائن وہاں سے شروع ہوتا ہے جدھر میں کھڑا ہوں, ٹھیک ہے نا, مطلب جو وہ جس سائڈ پہ تھا اس سائڈ وہ بڑا ڈیپینڈ کرتا تھا. and his mystery in presenting in argument in verse fables which were written. fables mean کہانیاں, which were written. جس طرح میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فیبل کا ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں, جس طرح میں کہ ایک کچھوا اور خرگوش کا کہانی ہے تو اس کو فیبل کہتے ہیں. the fables which were written during the last years of Dryden's life show no decrease in his poetic power. تو زندگی کے آخری دور میں یہ لکھی تھی جس کے اندر کوئی پوئٹک پاور میں کوئی اضافہ نہیں آیا تھا. یہ آپ کا MCQs ہو سکتا ہے کہ اس نے کب لکھی. تو لاسٹ ٹائم ریٹن ان دا فارم آف نیریٹو, ایک قصے کے شکل میں اس نے لکھی ہے. دے انٹائٹل Dryden to the rank among the best storyteller in the verse in England. تو اس کے پیبل کی وجہ سے اس کو بیسٹ اسٹوری ٹیلر کہا جاتا ہے انگلینڈ میں. The Poloman and the Archite which is based on Chaucer's Night Tale. یہ دو ٹیلز جو ہیں, یہ ایک ٹیل جو ہے پولومین
ان آرکائڈ جو ہے یہ چوسرس کے جو کنٹربری ٹیلز میں جو نائٹ ٹیلز ہے اس بنیاد پہ ہیں. gives us opportunity of comparison the method and art of 14th century poet one of the belonging to the 17th century. تو اس یہ مطلب یہ جو ہمارے پاس پولومن ان آرکائڈ جو ہے اور کنگ نائٹ ٹیل جو ہے یہ ہمیں ایک کمپیریزن دیتا ہے 17th century اینڈ 14th century کے درمیان جو ڈفرینس ہے. One, many of the miscellaneous poems of Dryden, miscellaneous poem mean جس پہ وہ نام نہیں لکھا کہ ڈرائڈن نے کہ اس میں honest narrables ہیں is a fine example of his sustained narrative power. یعنی اس کے اندر اس نے ایک narrative power بہت زیادہ واضح ہے. His Alexander's Feast is one of the best odes in English language. اس نے ایک دوسرا زبردست اوڈ لکھا جس کا نام تھا Alexander Feast. یہ آپ کا MCQ کہ Alexander Feast ہمارے پاس کیا ہے تھا تو اوڈ تھا, یاد رکھیے گا. Alexander Feast ہمارے پاس کیا تھا, ایک اوڈ. کس نے لکھا؟ جان ڈرائڈن. The poetry of Dryden possesses all the characteristics of the Restoration period and is therefore thoroughly representative of that age. اور اس لیے اپنے وقت کا یہ پورا ایک ریپرزینٹیٹیو تھا. It does not have the poetic glow. تو اس کے وہ جو پوئٹری میں تو اس کے اندر وہ اتنے poetic glow نہیں ہے. The spiritual fervor, تو اس کے اندر ایک روحانی جوش بھی نہیں ہے. And the moral loftiness and philosophical depth which were sadly lacking in the Restoration period. یہ سارے باتیں جو ہے جو کہ ہمارے پاس spiritual fervor ہے and moral loftiness ہے, philosophical depth ہے, یہ ساری چیزیں Restoration poetry میں lacking ہے, نہیں ہیں. But it has the formalism, یعنی یہ ایک ایسا بلیف ہے جو فارمل سٹائل میں چیزیں کو لکھنا چاہیے. اینڈ انٹلیکچوئل پریسیزن ہے. انٹلیکچوئل مین عقلی, پریسیزن مین شارٹ کٹ. یعنی وہ جو ہے جتنے پوئٹری جو ہیں وہ ایسے شارٹ فارم میں وہ لکھی گئی ہے جو بہت 2-3 ورڈ میں بہت کچھ وہ بند ہے. And the argumentative skill and realism which were the main argumentative skills and realism which were the main characteristics of that age. یہ آپ کا MCQs بھی ہو سکتا ہے کہ جو آرگومنٹیٹیو سکلز تھا and realism تھا تو کون سے وہ ایرا سے یہ منسلک ہے, تو یہ آپ کو علم ہے کہ ریسٹوریشن پیریڈ سے. Though the Dryden does not reach a great poetic height, اگرچہ وہ ڈرائڈن جو ہے poetic height پہ وہ نہیں پہنچا, yet here and there he gives us passages of wonderful strength. پھر بھی اپنے طاقت کا ہمیں وہ اس کے عجیب و غریب پیسیجز اور لائنیں ملتے ہیں. یٹ پھر بھی اچھا اینڈ eloquence اس کی فصاحت کا. his reputations lies in his being great as a satirist. تو اس کا ریپوٹیشن جو تھا وہ اس کے ہم ایک سٹار کی وجہ سے وہ یاد کیا جاتا ہے. in reasonless verse, اور اس میں ایک انداز تھا کہ وہ ورس فارم میں وہ ریزننگ کرتے. in fact in these two capacities he is still the greatest master in English literature. یعنی 2 باتیں تھی جس کی وجہ سے وہ گریٹ ماسٹر تھی. نمبر 1 سیٹرسٹ تھا, and reasonal in verse تھا, اس وجہ سے وہ گریٹ ماسٹر سمجھا جاتا ہے, جانا جاتا ہے. Dryden's greatest contribution to English poetry was his skillful use of heroic couplet. بڑا کنٹریبیوشن اس نے ایک اچھے انداز سے ہیروئک کپلیٹ کو یوز کی, which became an accepted measure of serious English poetry for many years. جو بہت سالوں تک ہیروئک کپلیٹ جو تھا ایک ایسا پیمائش مانا گیا جو انگلش پوئٹری میں کئی سال تک وہ پیمانے کے مطابق اور ہیروئک کپلیٹ کو استعمال کرتے ہوئے, مطلب جس پوئٹری میں ہیروئک کپلیٹ ہوتا تھا ان کو اچھا پوئٹری سمجھا جاتا تھا انگلینڈ میں, اور یہ کئی سال تک ہی جاری رہا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم ریسٹوریشن ڈرامہ انشاءاللہ پڑھیں گے. یہاں تک اگر کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہو, نہیں ہو اور آپ چینل پہ نئے ہو تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں, دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, انشاءاللہ آپ لوگوں کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا. تو تھینک یو ویری مچ, اللہ حافظ.